الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 کی تلاوت اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر انہیں خطاب کیا تھا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ ہم نے بتایا کہ اسرائیل یہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ان کا لقب ہے، اور بنی کا مطلب ان کی اولاد۔ اس میں یہود اور نصارہ دونوں آتے ہیں، اور خاص طور پر وہ یہود اور نصارہ جو مدینہ میں موجود تھے، کیونکہ یہ صورت مدنی ہے۔ تو ان کو خطاب کر کے دوبارہ کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کی اولاد، اے یہود و نصارہ، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ نعمتوں کا یاد کرنا دو اعتبار سے ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا ہے تین اعتبار سے۔ نعمت کا یاد کرنے کا مطلب زبان سے نعمت کو یاد کرنا، یعنی جس نے نعمت عطا کی ہے اس کی حمد ثنا کبریائی بیان کرنا زبان سے، یہ نعمتوں کو یاد کرنا، یعنی جس کی نعمت ہے اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد اور ثنا بیان کرنا۔ اور دوسرا جو نعمت کو یاد کرنا ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، یعنی دل میں یہ اعتراف ہو کہ یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ نعمت اللہ، یہ دل میں اعتراف ہونا چاہیے، دل سے یہ ماننا چاہیے، اور زبان پر اسی کی تعریف ہونا چاہیے۔ زبان پر کسی اور کی تعریف ہے تو یہ نعمت کا یاد کرنا نہیں ہوا۔ اور تیسرا یاد کرنا نعمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ جو نعمتیں ملی ہیں اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا، ہر نعمت کے اعتبار سے الگ الگ اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ اطاعت میں کرنا۔ تو یہ ہوا بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ نعمت سے بہت ساری نعمتیں مراد ہیں جو نعمتیں اللہ نے ان پر کی تھی۔ ان میں سے ایک نعمت تو وہ ہے جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، ان کے نبی یعنی ان میں جو نبی بھیجے گئے تھے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا، یعنی تمہیں میں سے نبی بھی بنائے، یہ ایک نعمت ہے۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا، بادشاہت بھی عطا کی۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اسی اللہ نے تمہیں وہ تمام چیزیں دیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی اور کو نہیں دی، وہ بھی عطا کی۔ تو دیکھیے اس آیت میں دو نعمتوں کا ذکر ہے، ایک نعمت کا تعلق دین سے ہے اور دوسری نعمت کا تعلق دنیا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میں سے انبیاء بنائے، انبیاء بھیجے، یا تمہیں میں سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبی چن کر بنایا۔ تو یہ دینی نعمت ہے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، کہ اللہ نے انہی میں سے انبیاء، کتنے انبیاء بنائے، تو یہ دینی نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، بادشاہی عطا کی، اور تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے نعمت ہے، دو نعمتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیے، ہم اور آپ بھی اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے اگر کوئی شرعی نعمت مل جاتی ہے تو اس پر بھی ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے، یا ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں دینی اعتبار سے، ہے نا۔ اگر دینداری مزاج ہے ہمارا، اور ہمارے گھر میں اگر کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ ہو جائے، کوئی دینی اعتبار سے کام کر رہا ہو، تو ہمیں اس پر فخر محسوس ہوتا ہے اور اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ اس کی طرح دوسری اعتبار سے آپ دیکھیں گے، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بہت اچھا
ہو جائے، اچھا پیسے والا ہو جائے، یا اچھا روزگار لگ جائے، یا اچھا اس کا جو ہے ذرائع آمدنی ہو جائے، تو اس پر بھی انسان نعمت سمجھتا ہے۔ تو یہ دونوں نعمتیں انہیں عطا کی گئی تھی، اللہ نے کہا ان نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر آگے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں دنیا جہان پر فضیلت عطا کی تھی، یعنی تمہیں افضل بنایا تھا دوسروں پر۔ مراد یہاں پر یہ کہ پوری دنیا میں نہیں، بلکہ تم جس زمانے میں موجود تھے اس زمانے کے لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ یہ دونوں اعتبار سے فضیلت تھی، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین پر۔ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب۔ تو عالم کہا گیا ہے، عالم اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب عالم ہے۔ تو عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عالم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت۔ اب کس چیز کی نشانی اور کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ عالم جو جتنا بھی دنیا ہے یہ اصل میں نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک خالق ہے، نہیں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ وہ خود بتاتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اس لیے عالم کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عالمین کا رب بھی ہے، عالمین کا رب یعنی تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب صرف وہی ہے اور سارے لوگ مربوب ہیں، یعنی اس کی ربوبیت کے نیچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین عالمین کا رب ہے۔ عالم اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کوئی خالق، کوئی مالک ہے، اور جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کی سلطنت، اس کی حکمت یہ بہت عظیم ہے، بہت کمال کی ہے۔ آپ دیکھیے انسان ایک چیز بناتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کتنا علم والا ہے، کتنی ذہانت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، اس نے یہ چیز بنا دی۔ اور آپ دیکھیے سارے جہان کو جس نے بنایا ہے وہ کتنا علم والا ہوگا، کتنی قدرت والا ہوگا، کتنی سلطنت والا ہوگا، کتنی حکمت والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو عالمین سے مراد ساری دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جاتا، علماء نے یہ بتایا کہ یہود و نصارہ کو، یہود کو خاص طور پر ان کے اپنے زمانے میں دوسرے لوگ جو تھے ان پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور فضیلت کس اعتبار سے تھا؟ ایک تو دینی اعتبار سے کہ ان کے درمیان انہی میں سے انبیاء بنائے بھیجے، اور دوسرا اعتبار کیا ہوا؟ ان کو بادشاہت عطا کی، بہت سے بادشاہ بھی ہوئے، ان کو جو ہے بہت ساری چیزیں ملی دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ ہمارے سامنے سورہ البقرہ کی 47 نمبر کی آیت کی مختصر سی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا ہے انشاءاللہ پوائنٹ اور نکات کی شکل میں آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور کر کے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں، پریشانیوں اور اسی طرح فکر مندیوں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔